گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ قیامت کی ہولناکیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے دنیا میں بکثرت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فرض علوم کورس کا سلسلہ ہے۔ آج کے بیان کا تعلق وہ باطنی امراض سے ہے۔ علوم دینیا دو طرح کے حسب حال علم سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ دین کا علم سیکھنا حسب حال ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ یہ علم دو طرح کے ہیں، بعض علم ظاہری علم اور نمبر دو علم یعنی باطنی علم، باطنی علوم۔ باطنی علوم سے مراد یہ ہے اچھی اور بری قلبی صفات، دل کی اچھی یعنی ان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اچھی اور بری صفات۔ عموماً ظاہری علم جس کے اوپر بکثرت بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، نشستیں، اجتماعات، جمعۃ المبارک کے وعظ اور دیگر مختلف مواقع پر کئی بار ان چیزوں پر بحث ہوتی ہے، یہ سیکھنے کو ہمیں مل جاتے ہیں۔ لیکن باطنی علوم وہ ہیں کہ عموماً اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی،
عام طور پر اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، باطنی علوم کی طرف۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے پوچھا جائے گا۔ دل کے بھی اعمال ہیں، صفات ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ ان کا حساب لے گا تم سے، اور جسے چاہے وہ عذاب دے، جسے چاہے بخش دے۔ تو ان چند تمہیدی کلمات سے ہمیں ایک اچھی طرح یہ ایک پیغام، ایک میسج ملتا ہے، اور یہ حکم شرعی ہم پر واضح ہوتا ہے کہ علوم دو طرح، ظاہری علم بھی، باطنی علم بھی۔ مسلمان کے لیے وہ ظاہری علوم کو بھی سیکھے، اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت، نکاح، طلاق، عدت، قسم، منت، سارے یہ معاملات جن کے تعلق ہماری ظاہری زندگی سے، اعمال سے، وہ بھی سیکھنے حسب حال ضروری ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کا تعلق دل سے ہے، تو ایسے امراض، ایسی صفات، اب یہ بھی دو طرح کی صفات ہوتی ہیں دل سے جن کو تعلق ہے۔ اچھی صفات بھی ہو سکتی ہیں، بری صفات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آدمی کو ان صفات کا جاننا کہ جن کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ شخص مسلسل کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھی صفات مثال کے طور پر کہ آدمی کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اخلاص ہو، سخاوت ہو، بردباری ہو، لوگوں کو معاف کرنا ہو، عفو درگزر سے کام لینا ہو، دل کی نرمی ہے، حسن ظن ہے، اللہ کا خوف ہے، کامل توکل ہے، یہ ایک انسان میں اچھی صفات شمار کی جاتی ہیں، اور یہ مطلوب شرع ہے، شریعت کو مطلوب ہیں یہ چیزیں۔ اور دوسری کہ بری صفات حسد، تکبر، بخل، ریاکاری، حب جاہ، خود پسندی، جاؤ مرتبہ، یہ وہ صفات ہیں جو بری صفات ہیں۔ اور بری صفات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں فتاوی رضیہ شریف میں کہ محرمات باطنیہ، یعنی باطنی ممنوعات، ناجائز جو چیزیں ہوتی ہیں، تکبر، ریاء، عجب، حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات، یعنی ان کا علاج کیسے ہو۔ فرمائے ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے، ان کا علم سیکھنا۔ تو یہ باطنی علوم کی طرف عموماً توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا علم نہ سیکھنے کی وجہ سے آدمی کئی ایسے باطنی گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے کہ وہ آدمی گناہ گار سے گناہ گار ہوتا رہتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی ایسی باطنی مرضوں میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اپنی عبادات کو بھی رائے گا اور ضائع کر دیتا ہے۔
آج کا ہمارے اس بیان میں باطنی امراض سے تعلق گفتگو ہوگی، اور جس میں ریاکاری، تکبر اور حب جاہ وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ آج کا یہ بیان کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اول تاخیر سننے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درست سمجھ کر اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ ریاکاری کے انجام بھی وقتاً فوقتاً ہم سنتے رہتے ہیں۔ ریاکاری بھی جس کو دکھلاوا کہتے ہیں، دکھلاوے کے لیے عبادات وغیرہ کرنا، اس کے انجام اور سزائیں، عذاب کیا ہیں، قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی موجود ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور وہ کہے گا، اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان کی قربانی دی ہے، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو اسے کہا جائے گا کہ تو اس لیے شہید ہوا کہ تجھے لوگ شہادت سے یاد کریں، شہید کہیں، تو سو عمل جس کے لیے کیا وہ کہہ جا چکا، تمہارے بارے میں لوگوں نے یہ کہہ دیا، بالآخر انجام کیا ہوگا؟ اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ شخص جو قاری ہوگا، قرآن پڑھنے والا، اس کو لایا جائے گا، وہ بھی اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوا کہے گا، لیکن ساتھ یہ کہ میں نے قرآن پڑھا، ساری زندگی اسی میں لگا دی۔ حکم ہوگا کہ اس لیے پڑھا کہ لوگ تمہیں قاری کہتے رہیں، سو کہہ لیا گیا، اب اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سخی کو لایا جائے گا، وہ سخاوت کے بارے میں کہے گا، تو اس کو حکم یہی ہوگا کہ اس لیے سخاوت کرتا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہہ کے پکاریں، تمہاری سخاوتوں کے چرچے کریں، سو کہہ لیا گیا۔ آج انعام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا ان کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ تو کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، شہید ہونا، قاری ہونا، سخاوت، سخی، اپنے مال کو جو ہے وہ اس راہ میں خرچ کرتے رہنا، تو یہ اعمال ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تین کا ذکر ہوا، اس کے ساتھ دیگر بھی اعمال جو گئے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، ان چیزوں کا بھی یہی حال۔ اگر اس میں بھی یہی چیزیں مطلوب ہیں، یعنی ارادوں میں شامل ہیں، نیتیں گئیں، دکھلاوا مقصود ہے، تو وہ بھی اسی طرح رائگاں ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، یعنی آدمی ریاکاری کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی سزا پائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ریا کو سمجھے، ریاکاری کے انجام، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور اسباب کے ساتھ ساتھ ریاکاری سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے، ان اسباب کو اور ان چیزوں کو یہ سمجھے تاکہ اس مرض سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ریا کہتے کسے ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے، ریاکاری کی تعریف، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی نیت اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کے لیے، یعنی اپنی عبادات پر مخلوق سے، لوگوں سے، ان کے لیے عبادات کو کرنا کہ وہ میری عبادات کی تعریفیں کریں، ان میں میری عبادت کی ایک روب بیٹھ جائے، وہ اس وجہ سے عزت دیں،
خدمت کریں، مال پیش کریں، عبادت کے ذریعے سے عزت چاہنا، مال چاہنا، شہرت چاہنا، یہ ریاکاری کہلاتی ہے۔ اور اس کے بہت سے درجے ہیں ریاکاری کے، ہر درجے کا حکم ایک علیحدہ ہے۔ بعض ریا وہ ہیں کہ جن پر حرام کا حکم ہوگا، اور وہ ریا بھی ہیں کہ جن کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ بعض ریا مکروہ ہوتے ہیں، بعض جگہ ریا یعنی دکھلاوا کرنا وہ محمود بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ آگے ذکر کریں گے کہ کن کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے۔ عموماً جب ریاکاری بولا جائے، ریا کا لفظ آئے، تو اس سے مراد وہی ریا مراد ہوتے ہیں کہ جو ممنوع ہے، جو شریعت میں مذموم ہے، جن سے منع کیا گیا، روکا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اپنے رب سے ملنے کی جسے امید ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں، عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت میں شریک کرنا اس طرح، یعنی جو ریاکاری ہے اس کو شرک اصغر بھی کہا گیا ہے، یعنی شرک سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ ریا ہے، شرک کرنا، یعنی لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہے۔ تو شرک اصغر جو حدیث میں یہ فرمایا ہے ریا کو، تو یعنی ایک تو وہ شرک ہے کھلا مکھلا شرک، مشرکین بتوں کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، یہ تو وہ کہ جو اپنے جھوٹے معبودوں کی ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کے لیے یہ عبادات جو ہے وہ کرتے گئے، شرک جس کھلا مکھلا شرک ہے۔ شرک اصغر اس لیے کہا کہ یہ آدمی اپنے جھوٹے مقصود حاصل کرتا گئے، عبادت کرتا ہے ساتھ دوسرے کے لیے کہ اپنی عبادت کے ذریعے شہرت چاہنا، اپنی عبادات کے ذریعے مال چاہنا، اپنی عبادات کے ذریعے عزت چاہنا، تو اس اعتبار سے اس کو شرک فرمایا گیا۔ وہ عقیدے کی خرابی ہے، شرک اصغر والے عمل کی خرابی ہے، یہ اس کے نیت اور ارادوں کی خرابی ہے اس میں۔ تو شرک خفی یہ بھی فرمایا گیا کہ آدمی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے نماز کو طویل کر رہا ہے، خوبصورت پڑھ رہا ہے، احسن انداز سے پڑھ رہا ہے۔ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے میں نماز کے ارکان اچھے پڑھ رہا ہوں، وہ فلاں دیکھ رہا ہے اس لیے میں نماز کے ارکان اچھے ادا کر رہا ہوں۔ اگر یہ تنہائی میں ہوتا تو پھر ایسے نہ پڑھتا، لیکن ابھی یہ لوگوں کے سامنے گئے اور اس وجہ سے اس نماز کو ایسے پڑھ رہا ہے، اس کو شرک اصغر یہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح اکیلے میں نماز پڑھتا تو بہت تھوڑی نماز پڑھتا، اور لوگوں کے سامنے پڑھتا تو طویل نمازیں ہی پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی شرک کہلاتی ہیں، یعنی شرک اصغر۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، جس نے ریا کرتے ہوئے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شرک خفی، شرک اصغر اس سے مراد ہوتا ہے، اور اسی کو شرک عملی بھی کہا جاتا ہے۔ روزے میں، اور یہ جو کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے ایک عام بات یہ کہی جاتی کہ فرائض میں ریا نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، یعنی نماز
کوئی کہے کہ نماز میں ریا نہیں ہے یا روزے میں ریا نہیں ہے، تو فرائض میں ریا نہیں ہے، ایک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ادا کی گئی ہے وہ عمل تو پورا ہو جائے گا لیکن اس کا ریاکاری کی وجہ سے ثواب نہیں بلے گا، بلکہ الٹا جو ہے وہ ریاکاری کی وجہ سے مستحق نار ہوگا وہ شخص۔ اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ ریاکاری کی خوف کی وجہ سے فرائض کو ترک ہی نہ کرنا شروع کر دیں۔ اب کوئی کہے کہ میں فرض نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ ریاکاری آتی ہے، تو وہ فرض نماز ہی نہ پڑھے کہ یہ کہتا ہوا کہ ریاکاری آئے گی، تو اس کو یہ حکم شریعت کا نہیں ہے کہ وہ فرائض کو بھی چھوڑ دے، ترک کر دے، نہیں، جو مطلوب شرع ہے، مقصود شرع ہے اور فرائض شرع ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ اس کو بجا لانا ہے، ان پر اس کو عمل کرنا گئے۔ ہاں جو یہ برائی بیماری ہے اس کا علاج کرنا ہے اس کو، نہ کہ یہ کہ وہ چیز ہی جو ہے وہ اس کو ترک کر کے رکھ دینا ہے۔ ریاکاری کے بہت سے نقصانات ہیں۔ یہ تو ہم نے سمجھا کہ ریا اس طرح کا ریا یعنی عبادات کے ذریعے عزتیں چاہنا، مال چاہنا، لوگوں کے لیے عبادت کرنا، اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ دنیا میں بھی کئی نقصان ظاہر ہوتے ہیں، اخروی بھی کئی نقصان ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیاوی طور پر بھی بسا اوقات یہ نقصان ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں عزت بٹھانا چاہ رہا تھا لیکن معاملہ الٹ ہی ہو گیا، لوگ اس کو برے القابات سے یاد کر رہے ہیں، دنیا میں ہی لوگ اس کو لعن و تشنیع کر رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، دنیا میں اس کو ریاکار، دکھلاوا کرنے والا، عبادتیں لوگوں پہ ظاہر کرنے والا، طرح طرح کے ان طرح کے القابات سے دنیا میں ہی مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی نقصان اس کو گیا، الٹا ہی ہو گیا صاحب معاملہ۔ اور اگر یہ نقصان بظاہر نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کو اجازت نہیں مل جائے گی کہ یہ کرتا رہے، نہیں، پھر بھی دنیاوی اور نقصان کوئی بھی نہ ہو لیکن اخروی نقصان، اصل نقصان وہی ہے کہ آدمی عبادت کرتا ہے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، جب دنیا میں ہی اس نے یہ اس طرح کی عبادتیں ان نیتوں کے ساتھ کی ہے تو وہ ثواب کہاں سے ملے گا اس کو؟ اور ایک اس کا اخروی نقصان یہ کہ عمل ہی اس کا ضائع ہو جائے۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ آگے یہ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آدمی نے نیکی کی، احسان جتلا کے نیکی کو ضائع کر دیا، ایذا پہنچا کے ضائع کر دیا، باطل کر دیا۔ اور وہ شخص جو مال دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور انہی کو یعنی ایسے ریاکاروں کے بارے میں ہی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، ریاکار شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے گئے اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت پر، اور جن کا جو ہے وہ صاحب یعنی دوست ساتھی شیطان ہوا، تو کتنا برا ساتھی ہے یہ۔ اور ریاکار ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوگا، سخت ناراض ہوگا، اور ان کو قیامت کے دن حسرت بھی ہوگی۔ اخروی نقصانات، عمل ضائع، ثواب ضائع، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن حسرت ہوگی۔ روایت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اس کی خوشبو کو سونگیں گے، اس کے محلات اور
اور اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کو دیکھیں گے تو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، انہیں لوٹا دو کیونکہ جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، انہیں واپس بھیج دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہ ایسی حسرت سے واپس آئیں گے کہ ایسی حسرت نہ پہلوں نے نہ بعدوں نے کسی نے جو ہے وہ نہ پائی ہوگی۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ اگر تو وہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں ڈال دیتا تو یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ آسان ہوتا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بدبختو، بد نصیبو، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، جب تم تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو پھر دوگلا پن سے عبادت کرتے، دوگلا پن ظاہر کرتے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے۔ جب تمہارے دلوں میں میری خاطر جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس صورت ہوتی، لوگوں سے محبت کرتے، مجھ سے محبت نہ کرتے، لوگوں کی عزت کرتے، میری عزت نہ کرتے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دیتے مگر میرے لیے برائیوں کو نہ چھوڑتے، گناہوں کو نہ چھوڑتے، آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ تو یہ کتنی بڑی قیامت کے دن حسرت ہوگی۔ اللہ کی عزت کرنا یعنی آدمی لوگوں کے سامنے ہے، گناہ چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، اور تنہائی میں ہو تو وہ گناہ کرے، تو یہ آدمی اس اعتبار سے یعنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ تو سب کے سامنے بھی جو ہے وہ بصیر ہے، سمیع ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، تنہائی میں ہے تو بھی وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو ایسا شخص جو لوگوں کے سامنے چھوڑتا ہے گناہ، تنہائی میں گناہوں کو نہیں ترک کرتا، لوگوں کو خوش کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوششیں نہیں کرتا، لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حدیث میں ارشاد فرمایا ریاکار پر جنت کو حرام ہے، ہر ریاکار پر جنت حرام ہے۔ اور اس میں اس کی شرح میں ہے کہ ریاکار پہل جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کے ساتھ جنت میں ان کو داخلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی عبادتوں میں لوگوں کے ذریعے یہ فائدے حاصل کرتا رہا، ان کے لیے کرتا رہا جو کسی نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے، اپنا عمل ضائع کر دیا، اپنے دین کو اس نے نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ہمیں بہت ایک اہم حکم شرعی یہ یاد رکھنا ہے، ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے ریاکاری کا۔ ہم کسی کو کہہ دیں کہ یہ ریاکار شخص ہے، یہ حکم ہم نہیں لگا سکتے کسی پر، اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے، دل میں اس کے کیا ارادے ہیں، کیا معاملہ ہے، یہ تو ہر انسان کو اپنے عمل کے بارے میں خود دیکھنا ہے۔ لیکن ہم کسی کے بارے میں حکم لگا دیں، مسجد میں کہیں لکھا ہو کہ یہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، ہم اس کو سوچیں اور کہیں کہ یہ تو اس نے نیکی کی ہے، دکھاوا کر دیا، اور دکھاوا کیا تو عمل ضائع ہو گیا، عبادت باطل ہو گئی، ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسی بارے میں ارشاد ہوا، آپ نے ایک فتوے میں ارشاد فرمایا کہ بلا وجہ شرعی مسلمان پر قصد ریا کی بدگمانی حرام ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے ریا کا قصد کیا ہوا ہے، ریا کی نیت سے یہ عمل کر رہا ہے، فرمایا یہ حرام ہے، یہ فعل کرنا۔ اور ایک جگہ جب یہ پوچھا گیا کہ مسجد بنوانے کے حوالے سے، مسجد بنا دے، اپنا نام بھی لکھوا دے، تو آپ نے اس میں بھی ارشاد فرمایا کہ نام کرانے میں حکم جو ہے وہ اختلاف نیت سے مختلف ہو جائے گا۔ نام لکھوا دیتا ہے کہ یہ مسجد فلاں نے بنائی ہے، یہ پنکھا لگوا دیا، بعض اوقات نام لکھوا دیتے، کوئی بھی عمل کیا برائے ایصال ثواب فلاں کے، ہم اس آدمی کے بارے میں یہ نہیں کہیں کہ یہ ریاکار شخص ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، اس نے ریاکاری کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حکم نیت کے بدلنے سے مختلف ہو جائے گا۔ اگر نیت ریا ہے اس آدمی کی نیت، اور نیت ہم نہیں جانتے کسی کی، اگر نیت ریا کی ہے
تو فرمایا یہ تو مردود فعل ہوا، حرام فعل ہوا، یہ اس آدمی کے لیے ایسا کرنا حرام ہے۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ جب تک یہ نام لکھا رہے گا مسلمان جو گئے وہ دعا کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، ان کو یاد آ جائے گا، ایصال ثواب کر لیں گے، نام لے لیں گے، دعا کر دیں گے، تو پھر اس میں حرج نہیں ہے۔ کتنی ایک اچھی اور پیاری خوبصورت نیت دونوں کے لیے۔ نام کوئی لکھواتا ہے تو اس کے اندر یہ صفات ہوں، ہم کسی کا نام دیکھیں تو ہم یہ گا، ہم کون ہوتے کسی کے اوپر بدگمانیاں کر کے، وہ تو ریا نہیں کر رہا، ہم بدگمانی کر کے اپنے گناہ، ایک دوسرے گناہ کے اندر، بدگمانی بھی باطنی گناہوں میں سے، تو یہ والی بدگمانی کر لینا تو گناہگار ہوگا آدمی، گناہ ہے، حرام ہے کہ کسی کے اوپر دکھاوے کا ہم حکم لگا دیں۔ قربانی کا جانور ہم نے کسی کا بندھا ہوا دیکھ لیا تو ہم اس کے اوپر یہ حکم لگا دیں کہ اس شخص نے بہت بڑا بہت مہنگا جانور خریدا ہوا ہے، تو اس لیے خریدا ہے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی بڑی قربانی کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنا بڑا میلاد کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے اتنا بڑا محفل کا انتظام کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم کسی کے دل پر ہمیں اطلاع نہیں ہے۔ روایتوں میں فرمایا اشققت قلبہ، کیا اس کے سینے کو چیر کر تم نے دیکھا ہے جو حکم لگا رہے گے؟ تو اس لیے ہم کسی کے بارے میں ایسا حکم نہیں لگائیں گے۔ تو جو ایسا کر رہا ہے کیونکہ دل سے تعلق ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اپنی قلبی ان چیزوں کو جاننا یہ اس کے لیے اہم ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے کسی پر بھی خواہ مخواہ اس طرح کا حکم لگانے سے ہمیں بالکل جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا ہے، دنیاوی معاملے کے ذریعے سے آدمی عزت چاہتا ہے، تو کپڑے اچھے پہنتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، لباس اس نے جو پہنا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس کے ذریعے، لباس کے ذریعے لوگوں کی توجہ لے لیتا ہے۔ اسی طرح گھر ہے، گاڑی ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کو ریا نہیں کہا جائے گا، اس کو ریا نہیں کہا جائے گا۔ یہ کسی اور معاملے میں کسی اور چیز کی طرف تو مبتلا ہو سکتا ہے، حب جا، خود پسندی کے معاملات، ریا اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ ریاکاری کا تعلق عبادت سے گئے، ریاکاری کا تعلق اس سے عبادت سے گئے۔ مکان اگر کسی نے اچھا بنا لیا ہے یا کوئی اور چیزیں، ہاں البتہ اگر یہ ان چیزوں سے مسلمانوں پر فخر کرتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، تو یہ تکبر کے گناہ کے اندر پڑ جائے گا۔ لیکن اس کا تعلق بھی اس کے معاملات سے دل سے گئے، ہم اس کو اس طرح جو کہ وہ حکم کسی پر نہیں لگا سکتے ہیں۔ البتہ کوئی اگر کپڑے اچھے پہنتا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پہن لیتا ہے، تو یہ کام اس کے لیے جو ایک مباح کام بھی ہے وہ ثواب کے زمرے میں بھی آ جائے گا۔ جمعہ ہے، عید ہے، مطلوب شرع ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، نئے ہوں، دھلے ہوئے ہوں، تو یہ اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے، اور یہ اس کی اچھی نیتیں ہوتی ہیں۔ خوشبو لگاتا ہے، مسلمانوں کو خوش کر رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے مسجدوں کو معطر رکھنے کے لیے، خوشبودار رکھنے کے لیے خوشبو لگا رہا ہے، جس محفل میں جائے گا، جس مجلس میں جائے گا، وہ اس سے خوش ہوں گے، خوشی داخل ہوگی مسلمانوں کے دلوں میں۔ تو یہ اچھی نیتیں، ان کے ساتھ یہ چیزیں استعمال کرے گا تو انشاءاللہ نیت پر جو ہے وہ ثواب بھی اس کو جو ہے وہ ملے گا، اچھی نیتوں پر۔ اب یہاں پہ دو طرح کی عبادت میں جو ریاکاری ہوتی ہے، یہ تو تھا دنیاوی معاملے میں ریاکاری ہونا، عبادت میں ریاکاری۔ عبادت میں ریاکاری دو طرح کی ہے، ایک یہ ہے اصل عبادت کرنے یعنی ادائیگی میں ریاکاری، اور دوسری یہ ہے کہ اوصاف میں ریاکاری، عبادت کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے۔ پہلا پوائنٹ، پہلا نمبر، کوئی اس لیے نمبر ایک، پہلا پوائنٹ اس میں جو ہے، اگر کوئی دیکھے تو عبادت کرے، اگر نہ دیکھے تو نہ کرے، اصل عبادت ہی نہ کرے۔
مثال کے طور پر کوئی نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے فلاں ہے یا لوگوں کی موجودگی ہے تو یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ نماز نہ پڑھتا. تو یہ ہے اصل عبادت میں ہی ریا، عبادت کی ادائیگی میں، عبادت کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے یہ ریا پایا جا رہا ہے. جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہا ہے، پتہ ہے کہ لوگ اگر جو گئے وہ لوگوں کی مذمت آئے گی، لوگ لان تان کریں گے. اگر لوگ لان تان نہ کریں، یہ ایسی جگہ پر ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ جمعہ بھی نہ پڑھے، یہ ایسی جگہ پہ یہ نماز بھی ادا نہ کرے. تو ایسی اگر ریاکاری ہے تو اس کا حکم شرعی یہ ہے، جس کو اصل عبادت میں ریاکاری، اس کا جو ہے وہ عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، اس عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ سخت گناہگار ہے ریاکاری کی وجہ سے، اس عبادت کا ثواب ہی نہیں ہے. ہاں البتہ اس میں یہ ہے کہ جو اس نے فرض ادا کیا وہ فرض اس کا ادا مانا جائے گا، فرض ادا مانا جائے گا. جو نماز پڑھی، مثال کے طور پہ کوئی نماز پڑھتا ہے اور اگر نہ کوئی ہوتا تو وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں اس کا فرض جو ہے وہ فرض تو ادا ہو گیا لیکن اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ ریاکاری کا گناہ پائے گا. اعلی حضرت علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا ریا کے لیے نماز روزہ رکھا جائے تو فرض ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا فقہی نماز اور روزہ تو ادا ہو جائے گا. فقہی نماز اور روزہ، نماز ان ارکان کے ساتھ ادا کرنی ہے، وہ نماز اس کی ادا ہو گئی، فرض اس کا ساقط ہو گیا. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قضا کرے دوبارہ پڑھے. اور فقہی روزہ بھی اس کا پورا ہو چکا، کیونکہ روزے کا نام جو ہے وہ کھانے پینے اور مباشرت وغیرہ کے معاملات سے جو ہے وہ بچنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، وہ اس نے روکے رکھا. فقہی روزہ اس کا ہو جائے گا، فقہی روزہ بھی ہوگا، فقہی نماز بھی ہوگی. البتہ ارشاد فرمایا کہ اب یہ اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب نار کا حقدار ہوگا. اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اے فاجر، اے خاسر، تیرا عمل جو ہے وہ ضائع ہوا، اپنا اجر اسی سے مانگ جس کے لیے عمل کرتا تھا. اسی طرح یعنی عبادت کوئی بھی ہو، یاد رکھیں ریا کا جو دوسری طرف ہے اچھی صفت اخلاص. اخلاص جہاں ہوگا وہاں ریا کی نفی ہو جائے گی، جہاں ریا ہے وہاں اخلاص کی نفی ہو جائے گی. تو یہ باطنی چیزوں میں اچھی صفت اخلاص آدمی لے اور ریا کو ترک کرے. تو عبادت میں اخلاص یعنی ضروری ہے، یعنی محض رضا الہی کے لیے وہ عمل کرنا. اب لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور بالفرض کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے تو نماز اصل پڑھے ہی نہیں. صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے یہ ریا کامل ہے، کامل درجے کا یہ ریا ہے کہ یہ نماز ہی نہ پڑھے، اس صورت میں کامل درجے کا اس کو ریا کا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عمل صحیح نہیں ہو رہا. بہار شریف میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی نے ناپاک پانی سے وضو کیا، ناپاک پانی سے وضو کیا، اس کو پتہ نہیں ہے ناپاک ہے لیکن اس نے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی. نماز کی شرائط میں سے طہارت، باوضو و با طہارت ہو، اس نے تو ناپاک پانی سے اپنے آپ کو بھی ناپاک کر لیا تو باوضو یہ نہ ہوا، طہارت بھی اس کی شرط ہی نہیں پائی گئی. لیکن اس کو علم نہیں ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، عمل اس نے کر لیا، نماز پڑھ لی اس نے. فرمایا دیکھ لیں کہ عمل صحیح نہیں ہوا، نماز صحیح نہیں ہوئی اس کی. اب اس پر لازم کیا ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے گا، پاک صاف ہو کر اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا. عمل صحیح نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اس اخلاص پر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ثواب مل جائے گا. اس کو عمل صحیح نہیں، ثواب مل گیا. اور اسی کو الٹ کر کے دیکھیں، بعض اوقات عمل جو ہے وہ عمل صحیح ہو رہا ہے
پاک صاف پانی سے وضو کیا، پاک کپڑے پہنے، پاک جگہ کھڑا ہوا، نماز کو شرائط کے ساتھ اس نے ادا کیا۔ نماز میں قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، سب چیزیں اس نے پوری کر دی، لیکن اپنے اس عمل میں اخلاص سے خالی اس نماز کو پڑھا اس نے، اس میں ریا کو لے کے آ گیا۔ ساری ظاہری چیزیں درست، دل میں ریا داخل ہو گیا، تو کیا ہوا؟ عمل صحیح ہوا، نماز ادا ہو گئی، ثواب نہیں ملے گا، ساری چیزیں صحیح ہونے کے باوجود ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے عمل کا صحیح ہونا یا عمل میں کوئی فساد آ جانا یہ دوسری بات ہے، لیکن دیکھیں اچھی نیت، اخلاص کی نیت ہو، ریا نہ ہو، تو بظاہر عمل بھی غلط ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اچھی اس نیت ارادوں کے ساتھ اس پر جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمیں حکم شریعت کا کہ ہم اپنی عبادت کو ظاہری اعمال بھی مکمل کریں اور باطنی اعمال بھی پورے کر لیں، اس میں جو ہم سے باطنی تقاضے، ریا نہ ہو، اخلاص ہو، اس کو لانے کی کوشش کریں، یہ حاصل کریں۔ ظاہری چیزیں پہلے، کیونکہ جان بوجھ کر ظاہری شرط بھی کوئی چھوڑے گا تو وہ تو سرے سے اس کی نماز ہوگی نہیں، اور کئی صورتوں میں اس کا حکم بہت سخت آگے چلے جائے گا۔ بے طہارت نماز پڑھے، جان بوجھ کر ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھے، جان بوجھ کر جانتے ہوئے نجس جو ہے وہ پانی سے یہ وضو کر رہا ہے، تو یہ پاک کیسے ہوگا؟ یہ تو نجس ہو رہا ہے اور ناپاکیاں اپنے اوپر ڈال رہا ہے۔ تو یہ شریعت کے ظاہری احکام بھی ہیں، ان پر بھی عمل کرنا ہے، اور ان باطنی احکام ان کو بھی ساتھ لینا ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں پوری ہوں گی، عمل بھی درست مانا جائے گا، ثواب بھی اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوگا اس آدمی کو۔ اور دوسری بات یہ ہم نے پہلی چیز سمجھی، عبادت میں اصل عبادت ہی نہ کرے۔ اگر لوگ ریاکاری کی وجہ سے اس نے عبادت کی، لوگ نہ ہوتے تو یہ عبادت کرتا ہی نہیں۔ دوسری یہ کہ عبادت تو پھر بھی کر رہا تھا، اوصاف میں کچھ تبدیلی لے کر آ گیا ہے، یعنی اکیلے میں نماز یہ پڑھتا تو اس نماز کو اتنا خوبصورت بنا کر نہ پڑھتا، اتنے اچھے انداز سے ادا نہ کرتا، لیکن جب لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے تو بہت ہی اچھے انداز سے خشوع کے ساتھ اس کے ارکان کو ادا کر رہا ہے، اچھے ارکان ادا کر رہا ہے، خوبصورت طریقے سے اس کے ارکان کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ کس لیے ہو رہی ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہو رہی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ ریاکاری ہے کہ جو اس نے عمدگی کے اندر، صفات کے اندر ریاکاری کی ہے۔ نماز تو پڑھتا ہی ہے، پڑھ لیتا، نماز پڑھتا ہے، لوگ ہوں یا نہ ہوں اس نے نماز پڑھنی تھی، لیکن اب نماز اچھی پڑھ رہا ہے، خوبصورت انداز سے پڑھ رہا ہے، وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ حدیث پاک میں روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو شخص یہ کام کرے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی توہین کرتا ہے، یعنی اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خلوت تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، اور جب کوئی آدمی دیکھ رہا ہو تو وہ اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے بھی جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اعلی حضرت علیہ رحمت سے سوال ہوا کہ اگر کوئی تنہا خشوع کے لیے نماز پڑھے اور عادت ڈالے تاکہ سب کے سامنے بھی خشوع کے ساتھ جو ہے نماز پڑھے گا، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا یہ بھی ریا ہے کہ دل میں نیت غیر خدا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا اس کو، اس میں بھی نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ کے اس میں ریاکاری کیسے ہو سکتی ہے؟ اکیلا ہے، کس کو دکھاوے گا؟ لیکن اکیلے اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ میں اس ارادوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ اکیلے پریکٹیکل کرتا ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، تاکہ جب میں لوگوں کے سامنے جاؤں تو میں اتنی اچھی نماز لوگوں کے سامنے پڑھوں اور لوگ مجھ سے جو ہے وہ واہ واہ کریں گے میری اس عبادت کا۔ تو یہ اکیلے بند کمرے میں بھی پڑھ کے پھر بھی ریا کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے دل کی یہ نیت، اس وقت دل میں یہ غیر خدا کی نیتیں کیا ہوا ہے۔ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کی نیتیں اللہ جانتا ہے،
حدیث میں فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو دلی طور پر، قلبی طور پر ان بری صفات کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے. یعنی یہ دوسری قسم پہلی قسم سے اس کا حکم کم ہے. پہلی تو وہ تھی کہ کوئی دیکھتا تو نماز پڑھے، اگر نہ دیکھے تو نماز نہ پڑھے. وہ تو اس کو جو ہے وہ نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا، الٹا ریاکاری کا گناہ ملے گا. دوسری قسم کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی صفات اچھی کر رہا ہے، اور وہ صفات کس لیے اچھی کر رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے اپنی نماز کو طویل کر رہا ہے، نماز کو احسن بنا رہا ہے. تو اس قسم میں نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن جہاں جہاں اس کا ریا جس وقت داخل ہو گیا تو اس ثواب سے محرومی اس کی ہو جائے گی. یعنی اصل نماز کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا. پہلی صورت میں اصل نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا، نماز ادا ہو رہی، نماز کا ثواب نہیں ملے گا. دوسری صورت میں اصل نماز کا اس کو ثواب ملے گا، لیکن جو خوبصورتی، جو آسن انداز، جو اچھے انداز وہ لے کر آیا گئے، اس کی بنا پر ان کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں اس کا جو ہے وہ، اور بعض اوقات ایسا بھی ہے، یاد رکھیں ریا کی بھی دو قسمیں. کبھی ایک قسم ہے خالص ریا، بغیر کسی ملاوٹ کے خالص ریا، اور دوسری قسم ہے مخلوط ریا، ملاوٹ شدہ ریا. خالص ریا اور مخلوط ریا، یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، اگر عبادت سے محض خالص ریا کسے کہتے ہیں، مخلوق کو راضی کرنا ہو، دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو، تو اسے ریائے خالص کہا جاتا ہے. ریائے خالص یعنی عبادت سے محض مخلوق کو راضی کرنا ہو، دنیاوی نفع حاصل کرنا مقصود ہو. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اصل عبادت میں ریا ہوگی تو ثواب سے محروم رہنے کے ساتھ ساتھ چونکہ ریاکاری کا گناہ بھی اس کو ملے گا. اور اگر وصف عبادت میں تو جو کچھ خوبی اس نے پیدا کی ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا، اور ایسے شخص پر بھی اس ریاکاری کا وبال ہوگا. نمبر 2، یہ خالص ریا تھا جس میں محض ہی مخلوق کو راضی کرنا، لوگوں کو راضی کرنا ہو. نمبر 2، دنیاوی نفع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اخروی بھی معاملہ پیش نظر رکھے، ثواب کا معاملہ بھی پیش نظر رکھے. دونوں نیتیں شامل کی ہوئی ہیں. دنیاوی بھی نفع آ جائے گا، اخروی بھی اس کو ساتھ ثواب ملے گا. تو یہ کہتے ہیں ملاوٹ شدہ ریا، مخلوط ریا. اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر 1، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی بھی رہے گی. نمبر 1، دنیاوی نفع کا ارادہ نیت ثواب پر غالب ہو، یعنی لوگوں کا دکھاوا، لوگوں سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا، یہ ثواب کی نیت سے زیادہ ہے، غالب ہے، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. اس کی ایک پہلی صورت. دوسری یہ ہے کہ دنیاوی نفع کا ارادہ اور نیت ثواب برابر برابر ہے، دونوں برابر برابر ہیں، اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا. تیسری صورت، نیت ثواب دنیاوی نفع کے ارادے پر غالب ہو. نیت ثواب دنیاوی نفع کے ارادے پر غالب ہو تو اس کو اس کی نیت کے مطابق بہرحال ثواب جو ہے وہ ملے گا. اس کی مثال یوں لے لیں، کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے، ساتھ اپنا تجارتی سامان بھی لے کے جا رہا ہے. اب یہ تجارتی سامان لے کر جاتا ہے اور اس کا مقصود کیا ہے، وہاں پہنچ کر حج بھی کر لوں گا اور یہ بھی، یعنی یہ دونوں پہلو اس کے جو ہے وہ برابر ہے. سفر سے دونوں ہی اس کے مقصد گئے. تو
ایسی صورت میں اس کو ثواب جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر مقصود یہ ہے کہ حج ہی کرنا ہے، حج ہی اصل مقصود ہے، ضمناً کوئی تجارت بھی ہو جائے گی، موقع ملا تو کریں گے، نہیں ملا نہیں کریں گے، یعنی تو یہ ادنا نیت بالکل لے کر نہ ہونے کے برابر، لیکن غالب کیا ہے؟ حج ہے، ثواب کے لیے جا رہا ہے، اس کو بہرحال اس پر جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ ایک ریا یہ ہے کہ دوران عبادت ریا شامل ہو گیا۔ پہلے ریا نہیں تھا، نماز بھی صحیح پڑھنے لگ گئے، خود ہی پڑھی اس نے، کسی کے دکھانے کے لیے نہیں پڑھی، پڑھ بھی ٹھیک رہا ہے، دوران نماز دوران عمل ریا شامل ہو گیا۔ اب دوران عمل عبادت میں جو ہے وہ ریاکاری آ جائے تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ ہی عبادت شروع کی تھی، اب درمیان میں اس کے اندر اگر یہ ریا داخل ہو جاتا ہے تو اصل عبادت کا اس کو ثواب حاصل ہوگا، جو وہ نماز اس نے شروع کی، جو نماز وہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ جو بیچ میں اس کے ساتھ ریا داخل ہو گیا ہے اور بیچ میں اس نے کسی کو اپنے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا، یہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اب اس نے اس کے بعد اپنی عبادت کے اندر خوبصورتی لانا شروع کر دی ہے، تو اب جو چیزیں یہ زائد صفات بڑھاتا جائے گا، یہ ان کی جو ہے وہ ثواب سے محرومی اور ریاکاری کا اس پر وبال ہوگا۔ تو کوشش کریں آدمی جب شروع سے ہی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، درمیان میں بھی ایسے کوئی شیطانی خیالات وسوسے ہوں تو ان کو فوراً جو ہے وہ جھٹک دے، فوراً ان کو جو ہے وہ دور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ بعض اوقات اپنی نیکیوں کو ظاہر کیا جاتا ہے، اس میں ریا کب ہوتا ہے اور کب ریا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بھی چند تفصیل گئے، اور وہ بھی آپ اچھی طرح جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے۔ عبادت کو ظاہر کرنے کا تعلق یہ عبادت ظاہر کرنے والے پر ہے کہ وہ اپنی عبادت کو کس لیے ظاہر کر رہا ہے، لوگوں پر اپنی عبادت ظاہر کر رہا ہے تو کیوں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اب بعض اوقات ایسے اشخاص ہیں، نمبر ایک جو لوگوں کا پیشوا ہے، جس کی اقتداء کی جاتی ہے، جس کو مانا جاتا ہے، جس کی لوگ پیروی کرتے گئے، وہ اس لیے لوگوں پر ظاہر کریں کہ لوگ اس کی پیروی کریں، خود اچھے اعمال کی طرف آ جائیں، تو ایسے شخص کا اعلانیہ عبادت کرنا افضل ہوتا ہے بجائے چھپ کر عبادت کرنے سے۔ وہ افراد جن کی پیروی کی جائے، جن کے عمل لوگوں کو پتہ چلیں، لوگ اس عمل کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیتے گئے، لوگ ان سے دینی طور پر اتنی محبت اور تعلق رکھے ہوئے، علماء ہیں، لوگوں کی ان کے ساتھ ایک اچھی نسبتیں ہوتی گئیں، عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے گئے، ان کے اعمال ایسے پتہ چلتے گئے تو وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے گئے، مریدین ہوتے ہیں، اپنے پیر صاحبان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے گئے، ان پہ اعمال ان پر واضح ہوتے گئے تو وہ ان پر کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ آپ نے وقتاً فوقتاً کبھی مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اپنی نیتیں بیان کرتے ہیں، اپنی نیت کو حاضر رکھتے ہوئے اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ اس لیے صرف جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں یا اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو اور الحمدللہ کتنے اسلامی بھائی سنتے ہیں امیر اہل سنت کے کسی عمل کا پتہ چلتا ہے، اس کے بعد وہ اس پر کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نیک عمل کو اپنی زندگی میں حصہ بنانے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کو اس طرح کی عبادات کے معاملات مدنی چینل کے ذریعے سے پہنچتے گئے تو وہ پھر اپنی زندگیوں میں ان نیک اعمال کو جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کرتی ہیں۔ تو یہ ایک اچھی نیت ان لوگوں کے لیے جو مقتدا ہو، پیشوا ہو، جن کی پیروی کی جاتی کو، ان کی اعلانیہ عبادت افضل ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے پیروی کریں، لوگ اس کی وجہ سے بھی نیک بننے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔
دوسرے وہ ہے کہ اس لیے عبادت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان سے وہی مقصود جو ریاکاری کا مقصود ہے۔ عبادت کی ہے، عبادت گھر میں کر لی، تہجد پڑھ لی تھی، لیکن اب لوگوں میں ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ نماز اس نے جو ہے وہ اشراق و چاش کا پابند ہے، اس کو ظاہر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کسی کو، تو کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ آدمی جو مقتدا ہے، پیشوا ہے، وہ الگ ہے، ایک ہے عام آدمی، اور وہ عام آدمی اس نیت سے کر رہا ہے کہ لوگ میرے اس عمل پر میری تعریفیں کریں، مجھے عزت دیں، عزت کی جگہ بٹھائیں۔ تو یہ جو عمل ہے، یعنی یہی مضموم ہے، اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ ریا کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ البتہ اب یہ ہے کہ بالکل اپنی عبادتوں کو ظاہر کرنا بلا اجازت شرعی، ان کو بالکل جو ہے